بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے بم دھماکے کے بارے میں۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ خود کش دہشت گرد حملہ تھا۔ یہ حملہ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 1 کے ٹکٹ گھر کے قریب ہوا ہے، جہاں پر مسافر جعفر ایکسپریس سے پشاور جانے کے لیے ٹرین کا انتظار۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق مزید افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو شدید زخمی تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک جو اموات رپورٹ ہوئی ہیں ان کی تعداد 27 ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کی زندگیاں ابھی بھی خطرے میں ہیں۔ 50 سے زیادہ افراد شدید زخمی ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں موجود ہیں۔ انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی اور کوئٹہ گیریژن میں نماز جنازہ ادا کی۔ ایک سینئر فوجی افسر بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور پاکستان میں ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے۔ جب قتل عام ہوا تو عام لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس وقت وزیر داخلہ کا بیان آیا جس کا مذاق اڑایا گیا اور لوگوں میں شدید غصہ پیدا ہوا۔ محسن نقوی نے کہا تھا کہ یہ تمام خوف و ہراس صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اگر کوئی حملہ ہوا ہے تو وہ کسی ایس ایچ او کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ پورا نظام ایک ایس ایچ او کے ہاتھ میں ہے۔ بقول سینئر صحافی عمران ریاض خان، اس وقت پاکستان تقریباً حالت جنگ میں ہے۔ وزیر داخلہ سمیت سب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ یہ کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے جو قواعد و ضوابط کے اندر لڑنا چاہتا ہو۔ جب کوئی قواعد و ضوابط کے اندر لڑنا چاہتا ہے تو ریاست کا ایک کانسٹیبل ہی کافی ہوتا ہے۔ ایسے تو بہت دور کی بات ہے، یہاں کوئی بھی فرد جو ریاست کی نمائندگی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وردی میں موجود ایک شخص بھی اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن جب ایسے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں جو ریاست کو نہیں مانتے، جو غیر ذمہ دار ہیں، جو ریاست کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، تو پھر یہ حملہ ایک ایس ایچ او کا نہیں ہوتا بلکہ پورا ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ اب اس میں ظلم خلیل زاد کا بیان بھی آیا ہے۔ ظلم خلیل زاد کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ ریپبلکن دور حکومت میں خطے میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکی صدر بنے تو ظلم خلیل زاد کو اس خطے میں دوبارہ ذمہ داریاں ملیں۔ ظلم خلیل زاد ہر چیز پر رد عمل دیتے ہیں، چاہے وہ بھارت ہو، افغانستان ہو یا پاکستان ہو۔ وہ ہر چیز پر کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ یہاں پر ان کا رد عمل آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں کوئٹہ بم دھماکے میں درجنوں جانوں کے ضیاع پر افسردہ ہوں۔ میں اپنے خاندان کی طرف سے دلی تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس ہولناک واقعے اور حالیہ مہینوں میں ہونے والے کئی ایسے حملوں کے پیش نظر یہ بات بالکل ضروری ہے کہ پاکستانی فوجی قیادت اپنی اصل ذمہ داریوں پر توجہ دے۔ یہ ذمہ داری پاکستانی شہروں کے تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنانا ہے، لیکن اس کی بجائے وہ عدلیہ کو قابو میں رکھنے، سیاسی معاملات میں مداخلت اور خود مشاہد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا ظلم خلیل زاد کا بیان۔ پاکستانی قیادت سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری توجہ پاکستان کی افواج اور ان کی سہولیات پر ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کو دبانے یا عوام کی آوازوں کو خاموش کرنے پر۔ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرنا بہتر ہوگا۔ کوئٹہ دھماکے کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور تحقیقاتی ادارے اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات ایک سیکیورٹی فیلئر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور اس ناکامی کی وجہ سے متعلقہ حکام کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ عالمی سطح پر رائج اصولوں کے مطابق جہاں کہیں بھی سیکیورٹی میں کوئی بڑی ناکامی ہوتی ہے تو وہاں ذمہ دار افراد کو احتساب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے یہ چیزیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ پاکستان میں بھی ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اور سختی کے ساتھ ان دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ قوم کے دشمن ہیں، امن کے دشمن ہیں، تو ان سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خود احتسابی کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔